بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28، 24 سے 28 تک، یہیں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور پیچھے سے بات متصل ہے۔ وہ ایک فہرست جو ہمارے سامنے پیش کی گئی قرآن مجید کی آیتوں میں 14 کیٹیگریز کہ جن میں سے 12 وہ تھیں کہ جو پرماننٹ محرم بن رہی تھی کیٹیگریز، اور پردہ ساکت تھا، جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ کھلے بالوں کے ساتھ بھی وہ خواتین ان مردوں کے سامنے آ سکتی تھی، مثلا مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں وغیرہ۔ پھر ایک 13ویں کیٹیگری تھی کہ جس میں ٹیمپریری طور پر نکاح حرام ہو جاتا ہے، پردہ باقی رہتا ہے، اور وہ تھا جمع بین اختین، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینا یہ حرام کیا گیا، مگر کب تک؟ جب تک وہ بہن نکاح میں ہے دوسری بہن حرام رہے گی، مگر اگر اس بہن کو طلاق دے دی اور عدہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسری بہن حلال ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی پرماننٹ محرمیت ایجاد نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے جو 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو 14ویں اور آخری کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے کہ والمحصنات من النساء، کہ دوسری جو سہاگنیں ہیں یعنی دوسرے افراد کی جو بیگمات ہیں، بیویاں ہیں، زوجات ہیں، یہ خواتین بھی حرام رہیں گی، مگر اسی انداز سے کہ پردہ ساکت نہیں ہوگا، ان کو پردہ کرنا ہوگا، مگر جب یہ خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں یا ان کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے اور عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے افراد شرائط مکمل ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک عارضی محرمیت ایجاد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک استثناء اس کے اندر کیا گیا کہ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کی صورت میں اگر خواتین میں بھی کچھ گرفتار ہوتی ہیں تو پھر وہ اگر شوہردار بھی ہوں تو ان کے شوہروں کے ساتھ جو کافر قیدی ہیں ان کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مدت ان کو گزارنی ہوتی ہے جو عدت ہی کی ایک شکل ہے، اس کو استبراء کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو نکاح میں لینے کی اجازت ہوتی ہے کہ اب یہ لونڈی بن کر ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور ان کے ساتھ نکاح بھی پھر جائز ہو سکتا ہے شرائط کے مکمل ہونے پر۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف کا حکم ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور پھر اس کے ماورا جتنی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، اور اس طرح سے کہ تم اپنے مال کو استعمال کر کے گویا ان کا مہر جو ہے وہ تم کو دینا ہوگا، اور وہ اگر راضی ہوں اور شرائط مکمل ہو تو وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ محسنین غیر مسافحین، پاک دامن رہتے ہوئے تم یہ کام کرو اور بدکاری سے بچتے ہوئے اس کام کو انجام دو۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو کام تو وہی ہے کہ جو زنا کے اندر ہے کہ مثلا ایک انسان نے دوسری خاتون کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہا ہے، لیکن نہیں، جب نکاح ہو جائے گا تو اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، گویا اس نے خوف خدا کا احساس کیا ہے کہ اگر یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے تو پھر پروردگار نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے، اگر میں اس کا مہر دے دوں، وگرنہ میرے لیے یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ خود خوف خدا کا ہونا ایک انسان کے دل میں یہی تقوی کی نشانی ہے۔ اگلا جو حصہ ہے اس کے اندر متاع کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جن سے تم متاع کرو تو پھر ان کو ان کا مہر دے دو، یہ فریضہ ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، یہاں پر جو مہر کی ادائیگی کا اس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ متاحی کے اندر اس طرح سے ضروری ہوتا ہے۔ یہ شیخ طوسی نے بڑا لطیف استدلال کیا ہے کہ اگر ویسے ہی جو نکاح دائمی ہے اس نکاح دائمی کے اندر تو فرض کیجئے کہ اگر اس موقع پر ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر وہ مہر جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا، لیکن یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اگر متاع ہے اس کے اندر یہ سچویشن ایسی ہی ہے کہ پھر مہر فوراً ہی ادا کرنا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے متاع کا حکم تو بیان کیا اور ہم نے یہ لفظ بھی استعمال کیا، یہی لفظ احادیث کے اندر استعمال بھی ہوا ہے، اور یہاں تک اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو اتفاق نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متاع یعنی ٹیمپریری میرج، جس کے اندر مدت معین ہو اور جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے نکاح کی یہ کیٹیگری کا ہونا، یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ مسلم ہے۔
بعد میں اس حوالے سے برادران اہل سنت جو ہیں ان کے درمیان ایک بحث ہے کہ آیا یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں منسوخ ہو گیا یا حضرت عمر نے اس کو منسوخ کر دیا. پھر پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر یہ منسوخ ہوا تو کب منسوخ ہوا؟ فتح خیبر کے موقع پر منسوخ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر منسوخ ہوا، یا کسی اور موقع پر منسوخ ہوا؟ بڑی متضاد قسم کی روایتیں وہاں پر موجود ہیں. خود حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں منسوخ نہیں ہوا تھا. تو ان کا جملہ ہے کہ متعتان ہے کہ دو متع تھے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، میں ان کو حرام کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں پر حد جاری کروں گا، انہیں سزا دوں گا. یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں تھیں. حج تمتع بھی ہوتا تھا جو اس کی تفصیل ہے سورہ بقرہ میں، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا جو خود قرآن مجید کی آیت ہے. اور پھر یہاں پر دوسری چیز کہ متعۃ النساء کی جو ٹیمپرری میرج ہے یا عارضی جو وقتی شادی ہوتی ہے اس کے بارے میں. تو یہ حضرت عمر کے جملے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. لیکن بہرحال جو اس کے اندر اصولی مسئلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو دین ہے وہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے، اور اگر کوئی حکم منسوخ بھی ہوگا تو وہ پیغمبر اکرم کی خبر متواتر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اتنا حساس اور سینسیٹیو ہے کہ اس کے اندر خبر واحد کو بھی دخل نہیں ہے، یقینی معاملہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو آیت ہے اس آیت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو معصومین کی روایات ہیں ہم تک پہنچی ہیں پیغمبر اکرم کے وارثین کی، جنہیں حدیث ثقلین میں پیغمبر نے قرآن مجید کے ساتھ قرار دیا ہے، ان کے فرامین کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. صحیح ستہ کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب الترغیب فی النکاح کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، صحیح مسلم کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، صحیح ترمذی وغیرہ کے اندر حج تمتع اور دیگر کتابوں میں خود متعۃ النساء کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ جملہ بھی ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حلال سمجھتا ہوں. اور کسی نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اس کو حرام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول نے اس کو حلال کیا تھا تو میں اس کو لوں گا اگرچہ میرے والد نے اس کی ممانعت کی ہو. تو یہ بہت احترام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ کہ ان روایات کو دیکھنے کے بعد اس موقف کو سمجھا جائے کہ بہرحال قرآن کی یہ آیت بھی موجود ہے، اس کے ذیل میں تفاسیر کو دیکھا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ان احادیث کو بھی دیکھا جائے جو اس حوالے سے بہت کچھ بیان کرتی ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش اس مختصر بیان میں ممکن نہیں ہے. اگر کوئی تفصیل پڑھنا چاہے تو متاع الاسلام حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے اس موضوع پر. مختصر پڑھنا چاہیں تو شیعت کا مقدمہ جناب حسین امینی نے متاع کے حوالے سے اچھی بحث کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ مزید آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر بھی انہی آیتوں کے ذیل میں آپ کو اچھا خاصا مواد مل جائے گا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ متاع زنا نہیں ہے، نکاح ہی کی ایک قسم ہے. بہت سے افراد کو 3 اور 4 شادیاں اسلام کی طرف سے جائز ہونا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بعض ایسے ہیں کہ جن کو کنیزوں کے ساتھ تعلقات وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے، اور بعض بہرحال متاع کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں. لیکن جو چیز حلال ہے، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں کہ پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بعد میں آپس میں ایک رضایت کے ساتھ فیصلہ کرو اس مہر کے بارے میں. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. آگے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا پیسہ نہیں رکھتا کہ نکاح کر سکے تو پھر کنیزوں پر اکتفا کرے. اور پھر پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ایمان کا جو معاملہ ہے اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، یعنی فیس ویلیو کے اوپر اگر کوئی اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے تو اس کے ایمان کو قبول کر لیا جائے، اور اسٹیٹس کانشیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعضکم من بعضن، تم میں سے ایک دوسرے ہی سے ہے، یعنی مالی اعتبار سے بہت زیادہ اگر فرق ہو تو اس کو بھی کنسیڈر نہ کرو. اور پھر اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ نکاح کرو ان سے تو ان کے اہل سے اجازت لے کر، یعنی جو ان کے مالک ہیں. اگر لونڈیوں سے اگر ہو رہا ہے نکاح تو پھر اس کا مہر ان کے جو مالک ہیں ان کو دیا جائے گا اور ان کی اجازت سے لیا جائے گا. اس میں بھی یہ دیکھ لینا کہ جو ہیں وہ پاک دامن ہوں، زنا کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپ کر آشنا بنانے والی ہوں. اور اب اگر یہ اس طرح سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو لونڈی ہونے کی وجہ سے اگر خدا نہ کرے بعد میں ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل آ جائے کہ جو زناکاری کا ہے تو ان کو سزا پوری نہیں دی جائے گی، آدھی سزا دی جائے گی. وہ سزا کیا ہے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. آگے مزید یہ کہا گیا کہ یہ بھی اس کے لیے کہ جس کو ڈر ہے کہ اگر یہ طریقہ وہ اختیار نہیں کرے گا تو حرام کاری میں پڑ جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنیزوں سے نکاح کرے. اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. 26ویں آیت کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے
کہ تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے جو احکام ہے، اور تمہیں تمہارے پہلے والے لوگوں کے طریقے پر لگا دے. یعنی وہ جو ماضی کی روش ہے، تو ہر روش تو بری نہیں ہے، ماضی کی وہ روش کہ جو اسلام اس کو کنٹینیو کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے، سیکنڈ کرتا ہے، اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت کرے. اللہ علم رکھنے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. اور جو نفسانی خواہشوں کے پیرو ہیں، جو پوری طریقے سے گویا غرق ہیں نفسانی خواہشات کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ کجی اختیار کرو، یعنی سیدھے راستے سے ہٹتے چلے جاؤ، ٹیڑھے راستے کی طرف جاؤ. تو خواہش کا جو بندہ ہے پھر وہ اللہ کا بندہ کہاں بن پائے گا؟ خواہش کو کچل دینا غلط ہے، خواہش کو تقوی کے ذریعے سے کنٹرول کرنا اور پروردگار عالم کے حکم کے مطابق اپنی خواہش کو سیٹسفائی کرنا یہ الگ چیز ہے. یہاں پر جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ کجی کی ہے کہ انسان ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کرے اور خواہش کا بندہ بن جائے. اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور ظاہر ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان میں بہت سی بشری کمزوریاں ہیں. تو یہ احکام خاص طور پر جو جنسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے یہ احکام ضروری ہیں تاکہ انسان کی بشری جو کمزوریاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور وہ اپنی ان خواہشات کو صحیح طرح سے سیٹسفائی کر سکے. ہاں اتنا اس سے تقاضا ہے کہ وہ خواہشات کے اندر بہتے ہوئے گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 34، 29 سے 34. پروردگار عالم آغاز صفحہ میں جو ہمیں آیت نظر آ رہی ہے اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ جو مال کی حرمت ہے کہ ایک شخص کا جو مال ہے وہ دوسرے انسان کے لیے حرام ہے کہ وہ اسے اس کی مرضی کے مطابق ٹچ بھی کر سکے. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں مگر یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے اگر کوئی لین دین ہو رہا ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اور اس میں رضایت موجود ہے، پرمیشن موجود ہے، تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسرا حکم جو یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس کا زیادہ جو سمجھ میں آنے والا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی کی یہاں پر ممانعت کی جا رہی ہے. اور باقی پورا معاشرہ اگر مسلمانوں کا ہے تو ایک نفس کی طرح سے ہے، ایک جان ہے، تو کسی اور کو قتل کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ گویا خود کو قتل کرنا. ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان دل تنگ ہو جائے اور وہ پریشانی کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھے تو اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور اگر کوئی ایسا کام کرے ظلم و تعدی کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ تجاوز ہے، ٹرانسگریشن ہے، اپنی لائنز کو کراس کرنا ہے کہ جب پروردگار نے اس کی اجازت نہیں دی تو کیوں کرے کہ انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو پروردگار کی طرف سے وعید ہے، پھر خاص پنشمنٹ کا اعلان ہے کہ فسوف نصلیہ نارا، کہ پھر ہم اسے عنقریب جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے پھر بہت آسان ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک طرف رحمت پروردگار ہے تو پھر سزا کیوں کر دی جا سکتی ہے. یہ پروردگار عالم کی صفات ہیں. پروردگار صاحب حکمت ہے، وہ کبھی بھی بغیر وجہ کے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے پروردگار کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکمت کے بالکل مطابق ہوگا. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 31، اس کے اندر پروردگار عالم گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ دو قسمیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لو گے تو جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی ہم خود ہی پردہ پوشی کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز مقام پر پہنچا دیں گے. یہ اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ کے اندر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ گناہوں کے اندر کچھ بڑے ہیں، من کبیر او ادا علیہ، کہ جس کے اوپر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی سزا دے گا.
اور کچھ چھوٹے گناہ ہیں کہ جس کے اوپر بخشش کی امید دلائی ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو کتاب ہے گناہ کبیرہ، اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے مقدمے میں آپ کو ان باتوں کی تفصیل مل جائے گی۔ بنیادی فرق کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان کیا ہے؟ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سیئات کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے مقام پر لمم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ صغیرہ گناہوں کے لیے قرآن مجید کی تعبیرات ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ کبیرہ کس کو کہیں گے اور صغیرہ کس کو کہیں گے؟ خداوند متعال کے مقابلے پر اگر کوئی شخص آ جائے تو ہر گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب خداوند متعال خود ہی یہ تقسیم کر رہا ہے تو کوئی تو اس کے پیچھے بیس ہوگی، بنیاد ہوگی، تو وہ بیس یہاں پر بیان کی گئی جو امیر المومنین کا کلام آپ نے سنا کہ گناہ کبیرہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گناہ کے جس کے اوپر خدا نے عذاب کی وعید کی ہے کہ اس پر میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا یا آگ کا عذاب دوں گا، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کسی کام سے روکا ہے لیکن اس پر ایسی وعید ہمیں نظر نہیں آتی تو حرام تو وہ بھی ہے، مگر بہرحال اس کو گناہ کبیرہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو گناہ صغیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ ایک یہ معیار ہوا۔ دوسرا معیار یہ کہ لا صغیرہ مع الاصرار، کہ اگر ایک انسان صغیرہ کو یعنی چھوٹے گناہوں کو بار بار کرے تو اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا، وہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے، میجر سن یا بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا معیار ہوا۔ ایک تیسرا معیار یہ کہ بہت سے گناہ بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں مگر نوعیت کے اعتبار سے جب اس کا سیاق و سباق یا کانٹیکس دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ 1 روپے کی چوری چھوٹی نظر آئے، لیکن اگر ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس 1 ہی روپیہ تھا اور وہ اس سے روٹی لے سکتا تھا اور یہ چھن جانے کی وجہ سے وہ بھوک سے مر گیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 روپیہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس موقع پر اس کی چوری کتنا بڑا گناہ بن جائے گا۔ لہذا اس کی تفصیلات اپنے مقام پر، یہ تو مختصر سا ایک تعارف تھا۔ یہاں پروردگار عالم نے بہرحال ایک امید دلائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے حسد سے روکا ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے فضل کیا ہے تم میں سے بعض پر اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے اوپر حاسدانہ نظر مت ڈالو، یہ تمنا مت کرو۔ یہ تمنا نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ اگر خدا ہی سے کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے بھی عطا کر دے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ حسد کی بنیاد پر یہ تمنا کرنا شروع کر دے کہ اس سے چھن جائے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اخلاقی اعتبار سے پستی میں بھی لے جائے گی اور اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ روحانی اعتبار سے بھی ایک عذاب ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کی صحت کے لیے بھی خراب ہے۔ تو ایک تو یہ حاسدانہ جو تمنا ہے اس سے روکا گیا، اور دوسری چیز جو یہاں پر سمجھائی گئی کہ فقط تمنا کرنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں جب تک انسان کوشش نہ کرے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوشش کی متقاضی ہیں، اگر ایک انسان سستی کا مظاہرہ کرے اور کوشش سے جی چرائے تو پھر دوسرا انسان اگر کوشش کے نتیجے میں کسی مرتبے اور مقام تک پہنچ جائے تو پھر اسے افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس ناکامی کا اس نے خود مقدمہ فراہم کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور خواتین کے لیے وہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا اور کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، یہی وہ چیز جو میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، کوئی حرج نہیں۔ ایک انسان یہ دعا مانگے کہ پروردگار تو نے اس کو دیا اور عطا فرما، لیکن میں اپنے لیے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 33، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث قرار دیا ہے، موالیہ یعنی وارث، اور ہر ایک کے لیے قرار دیا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس کے والدین چھوڑ کر جائیں، جو اس کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، بے وارث کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جو بالآخر اس چیز کی وراثت کو حاصل کرے گا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے، اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا، جو خود اس مشہور قضیے کے لیے قضاوت کا ایک بہت بہترین سامان ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا حق مانگ رہی تھی تو بالآخر جناب سیدہ نے میراث کے عنوان سے بھی اپنا حق مانگا تھا۔ جب پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ورثہ قرار دیے، تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وارث نہ ہو؟
لہذا جناب سیدہ کا یہ اعتراض بھی تھا اور استدلال بھی تھا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا نے قرآن کے خلاف کوئی بات بیان کی ہے؟ ہرگز میرے بابا قرآن مجید کے خلاف کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ جناب سیدہ کا اس جھوٹی حدیث کے خلاف ایک بھرپور احتجاج تھا۔ یہاں پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات میں پہلے گزارش کر چکا کہ 3 طبقات ہوتے ہیں، پہلے طبقے میں کوئی موجود ہو تو دوسرے طبقے کی باری نہیں آتی، دوسرے طبقے میں کوئی ہو تو پھر تیسرے طبقے کی باری نہیں آتی، اگر تیسرے طبقے میں بھی کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد الامام ولی لمن لا ولی اللہ، الامام وارث لمن لا وارث اللہ، کہ پھر امام وقت جو ہے وہ وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ درمیان میں کیا ایک پروویژن بن سکتا ہے، وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، کہ وہ کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ ایک تو ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی فیکٹ ہے تو جو فیکٹ اس کے ساتھ ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو ضمان جریرہ کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایک مشکل اصطلاح ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر اس کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ درمیان میں ایک پروویژن یہ رکھا گیا ہے کہ تینوں طبقات اگر نہ ہو وہ رسا کے، تو پھر اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ اس نے پیکٹ کیا ہے جس کی اپنی ایک شکل ہے، جس کے لیے اپنا ایک صیغہ ہے، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے کہ وہاں پر اس کو وارث قرار دیا جائے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں حاضر و ناظر ہے، گواہ ہے، شہید ہے۔ آخری آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے جس پر ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اس میں فیملی لائف کے حوالے سے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ خواتین کے اوپر اس طرح سے ذمہ دار ہیں کہ ان کے انتظامات، ان کے اصلاحات کے وہ ذمہ دار ہیں، کہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کریں، ان کے مہر کا انتظام شوہر کو کرنا ہے، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے خرچہ دینے کا ذمہ شوہر کا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے جو بعض کو بعض کے اوپر ایک فضیلت دی ہے ذمہ داری کے ساتھ، بغیر ذمہ داری کے نہیں، وہ ذمہ داری کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، کہ جو وہ اپنے اموال میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پسندیدہ خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے کہ فالصالحات، صالح خواتین کون سی ہیں؟ ازواج قانتات، جو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب، اور غیب میں جب شوہر موجود نہیں ہے تو حفاظت کرنے والی ہے، بما حفظ اللہ، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ نے بھی ان کی حفاظت کی ہے، جو شوہروں کے ذمے یہ کام لگایا ہے، تو اس طرح سے شوہر کو یہاں پر مزدور بنایا ہے کہ وہ کام کرے اور اپنی بیوی کے لیے انتظام کرے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کی غیر موجودگی میں زوجہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان کے غیب میں اور غیر موجودگی میں حفاظت کا انتظام کریں۔ یہاں پر 3 چیزیں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے لکھی ہیں کہ جن میں شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے، خاتون ازدواجی معاملات میں جب شوہر جمع کے لیے طلب کرے تو انکار نہیں کر سکتی، اور گھر سے باہر جانے میں وہ شوہر کی رضایت طلب کرنے کی پابند ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی سارے محبت کے معاملات ہیں۔ گھر میں جھاڑو دینا یہ شوہر کے حوالے سے بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ محبت کے ماتحت وہ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کھانا پکانا اس کو شریعت نے ایک خاتون کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن بالکل اصول محبت کہتے ہیں تو یہ بھی کام ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہ جو واجب معاملات ہیں اگر اس کے اندر نافرمانی کا مظاہرہ ہو تو نشوز کہا گیا، تو اس کے حوالے سے 3 اسٹیپ کے اندر بتایا گیا کہ شوہر کیا کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ اس کو موعظہ کرے، نصیحت کرے۔ دوسری چیز کہ اگر نصیحت سے فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ بستر الگ کر دے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر شوہر کو محدود لیکن بہرحال ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے اندر انتقام لینے کے لیے شوہر کو بالکل اجازت نہیں ہے، وہ خامخواہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اتنا زیادہ مارنے کی اجازت نہیں کہ جس کے نتیجے میں جلد سرخ ہو جائے یا سیاہ پڑ جائے معاذ اللہ، یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا کوئی زخم پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محدود اس کے اندر، تاکہ کسی طریقے سے یہ معاملہ سنبھل جائے اور گھر ٹوٹنا نہ پائے۔ پھر اس کے بعد خدا نے ڈرایا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر رہی ہیں تو خبردار خامخواہ ان کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنے کی کوشش نہ کرو، یقیناً اللہ علی کبیرہ، بزرگ بھی ہے اور برتر بھی ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی بزرگی کے ذریعے سے شوہروں کو اور مردوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہیں پر یہ آیتیں مکمل ہوتی ہیں، یہ صفحہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔
پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 35 سے 41، 35 سے 41۔ فیملی لائف سے متعلق جو احکامات دیے جا رہے تھے، ایڈوائسز کی جا رہی تھی، انہی کے اندر ایک اور حکم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور یہ معاملہ اب جدائی کی طرف جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک ثالث اس کے والوں میں سے اور ایک ثالث دوسرے طرف سے مقرر کر لو، یعنی جو بیوی ہے اس کے فیملیز میں سے، جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کے رشتہ دار، ان میں سے ایک کو مقرر کرو، اور ایک جو شوہر ہے اس کی فیملی کی طرف سے مقرر کرو، اور یہ حکم بن جائیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ علیم اور خبیر ہے، علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فوراً طلاق کی طرف جایا جائے، بلکہ اگر یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک کوشش ثالثی کی بھی کی جائے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حکم کا لفظ خود پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے۔ من جملہ ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جو فیملی لائف سے متعلق جو ایڈوائس ہے وہ تو واضح ہے، مگر اس کے علاوہ اس آیت میں حکم کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انسانوں میں سے کسی کو حکم بنایا جائے جو فیصلہ کرے، تو یہ قرآن کی روح سے بالکل درست ہے، اور اس کا توحید کے خلاف کوئی اقدام اس کو نہیں مانا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے من جملہ جن باتوں سے استدلال کیا تھا خوارج کے خلاف، یعنی وہ احباب جو تاریخ سے واقف ہیں اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں، انہوں نے تیسری جنگ جو خوارج کے خلاف جنگ نہروان ہوئی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا یہ اعلان تھا کہ الحکم للہ ہے، کہ حکم اور حکم ہونا یہ خدا کا کام ہے، کسی انسان کو ثالث مقرر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہوگا۔ تو یہ بڑی سطحی ان کی باتیں تھیں، اور جس کے اندر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلواریں کھینچ کر آ گئے تھے اور بے دریغ قتل عام کرتے تھے قرآن کے نام پر، جس پر امیر المومنین نے ان کو جب سمجھانے کے لیے بہت سی دلیلیں دی تھیں، ان میں سے من جملہ ایک دلیل یہ بھی تھی، اس آیت کے ذریعے سے بھی جو حکم کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو سمجھایا گیا تھا۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست ہے ان کاموں کی کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو جن کا حکم دیا ہے، اور کچھ وہ باتیں کہ جن سے روکا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو۔ یہ ظاہر توحید در عبادت، یہ تو اصل اصول دین ہے، اصول دین کے اندر بھی بنیادی ترین اصول۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پڑوسیوں میں نزدیک کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے پہلو با پہلو ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ تمہاری اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور جو پردیسی مسافر ہے، یعنی سفر میں جس کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو جائے یا وہ پریشان ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ایک مہمان نوازی کا سلوک ہونا چاہیے، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو یہ 10 احکامات یہاں تک ہمیں نظر آئے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ جو گھمنڈی ہے اور شیخی بگھارنے والا ہے، یعنی غرور ہے، تکبر ہے، خامخواہ اترانے والا، خامخواہ شو آف کرنے والا، کہ ایسا شخص پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ایسی چیزیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذین یبخلون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بخل کرنا جب حرام کی حد تک ہوگا تو مالی واجبات کے اندر بخل کہلائے گا،
جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، خمس واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، یا فطرہ واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب فراہم کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر کافر اگر کہا گیا ہے تو ایک کفر تو وہی ہے کہ انکار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کفران نعمت کے عنوان سے، کہ اگر ایک انسان نعمت کا شکر کرے تو ظاہر ہے اس کو وہاں استعمال کرے گا جہاں خدا نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس کے مقابلے پر کفران نعمت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ صریح کافر، اس کو بھی اگر کبھی گناہ کی شدت سمجھانی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ کفر کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حج کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو کفر کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ آگے یہ بحث اگلی آیت کے اندر بھی کنٹینیو ہوتی ہے کہ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اب ان کا خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ ریاکاری ہے، یہ قربتاً اللہ تو نہ ہوا، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے تو نہ ہوا، تو ان کا خرچ کرنا اور جو پچھلے تھے جو خرچ نہیں کر رہے تھے یہ دونوں بالکل برابر ہو گیا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ ہی یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ہمدم دوست ساتھی ہو گیا تو پھر وہ کتنا برا ہمدم ہے اور کتنا برا ساتھی ہے۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 39 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، انہیں کیا ہو گیا، یعنی ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو بٹ نیچرل کہ جب یہ ہوتا تو پھر کیا کرتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، دیا ہوا بھی رزق اللہ کا ہے، اللہ ہی پر ایمان ہے، آخرت کی بھی امید ہے، تو پھر اس کے بعد یہ آخرت میں ملنے والے ثواب کو بھی ذہن میں رکھتے، قربتاً اللہ کا جذبہ بھی ہوتا، اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو یہ عمل ان کا قبول ہو جاتا۔ اب یہاں پر یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود اختیار رکھتا ہے، ورنہ اس طرح کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا نقصان ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ مجبور محض ہے تو پھر اس کو اس بات پر اللہ ہی نے مجبور کیا ہے، لیکن نہیں، یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ علم پروردگار میں ہونا اور بات ہے، مگر یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے سے ظلم کی نفی کی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کرے گا، اگر کوئی نیکی لے کر آئے تو یضاعفھا، تو اللہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں یہ اصول پروردگار نے کئی جگہوں پر بیان کیا کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اچھا جتنا اس کو ملنا چاہیے تھا ثواب اس سے زیادہ ملے گا، لیکن اگر برا کیا تو جتنا اس کا عذاب ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور اس میں بھی اگر فضل پروردگار شامل ہو تو پھر وہ بھی ویو کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ انعام ملے تو یہ عدل سے بھی آگے پروردگار عالم کا احسان ہے، اور جتنا سزا کا وعدہ تھا اگر اس میں کسی وجہ سے تخفیف ہو جائے تو یہ بھی پروردگار کی طرف سے فضل ہے۔ آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یہ ہر امت کا نبی ہو گیا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ یہ بات ہم پہلے پارے کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ شہداء گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ کہ نظام اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جو ماضی کے اندر انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہ، ہمارے رسول ان انبیاء پر بھی گواہ، اور رسول کے بعد اس آخری رسول کے بعد رسالت تو ختم ہو گئی، پھر امامت ہے، تو جتنے امام ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں جتنے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، یعنی جن کو ماننا چاہیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے،
ان سب کے اوپر وہ گواہ ہو جائیں گے اور رسول پھر ان پر بھی گواہ ہوں گے. تو پیغمبر اکرم کی انفرادیت اس اعتبار سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. یہاں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. آیت نمبر 41 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46، 42 سے 46 تک. ارشاد ہوتا ہے یوم اذن یود الذین کفروا، کہ وہ قیامت کا دن کہ جب کفار اس بات کی تمنا کریں گے، ان کا یہ دل چاہے گا، کفار کا بھی، وَأَسَوُا الرَّسُولَ، اور وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کی معصیت کی تھی، یعنی پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، ان کا یہ دل چاہے گا لو تسوی بہم الارض، کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جاتے، یعنی گویا وہ اپنی نوعیت وجود میں کاش کے انسان ہی نہ ہوتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا ایک پچھتاوا ہے، اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی کیفیت ایسی ہوگی جب وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ان کے کرتوت ہیں ان کا نتیجہ اتنا برا ان کے سامنے آ رہا ہے، تو وہ یہ تمنا کریں گے اور وہ اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے. دنیا میں بھی خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں تھی، مگر وہاں قیامت میں تو گویا خود ہی اعتراف جرم بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر ایک انسان اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء و جوارح خود گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر آیا تھا. جو آیت نمبر 43 ہے اس میں پروردگار عالم نے کچھ احکام کا ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت آیا تھا کہ جب ابھی شراب کی حرمت یا اس کا حرام ہونا پوری طریقے سے بیان نہیں ہوا تھا. صرف اتنا ذہن انسانی کو متوجہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، آہستہ آہستہ آمادہ کیا گیا اور پھر اس کے حرام ہونے کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو یہاں پر اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ کم سے کم نماز کے پروٹوکول کو، ایک ڈیکورم کو سمجھو، کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو کم سے کم اس مقدس عبادت کے قریب بھی مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلے، معلوم ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، وہ جو نیت تمہاری ہے، وہ جو تم نماز میں خدا سے گفتگو کر رہے ہو، وہ تمہیں معلوم ہو سکے. تو ایک تو یہ حکم آ گیا. دوسرا حکم حالت جنابت کا ہے، جو سیریمونیل انکلینلینس انسان کی ہے، کہ جب وہ ازدواجی تعلقات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ حالت جنابت میں آ جاتا ہے یعنی نجس ہو جاتا ہے تو بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ وہ غسل کرے، جو آگے کہا گیا حتی تغتسلوا. تو غسل کے بعد پھر وہ نماز کے لیے ظاہر کے مصلی پر جا سکتا ہے. ایک درمیان میں استثناء کیا گیا الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم سفر کی حالت میں ہو، تو اس کا مسئلہ آگے بیان بھی کیا گیا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے واش روم سے ہو کر آ رہا ہے، ریسٹ روم سے ہو کر آ رہا ہے، یعنی پیشاب کر کے آ رہا ہے، پاخانہ کر کے وہ آ رہا ہے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی خواتین سے قربت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، مگر اس کے ساتھ اب شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اب اس میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو کا تقاضا کرتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جس میں غسل کا تقاضا ہے، مگر اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس کے بدلے؟ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے اوپر تیمم کرو. پھر تیمم کی ترکیب کو بھی اجمالاً اوور آل بیان کیا جا رہا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، یعنی ہاتھ کو پھیرو. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے. اب اسی ایک آیت کو دیکھ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان احکام میں قرآن کے ساتھ احادیث کی تشریحات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. مثلا یہاں پر کہا گیا بیمار ہو، اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ ایسی بیماری جس میں نہانا نقصان کرتا ہو، ورنہ اگر معمولی سی بیماری ہے تو بیماری کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے پھر وضو ہی کرنا ہے یا غسل ہی کرنا ہے.
اب مسافر کا ذکر آیا، اس کے ساتھ یہ لازمی ہے قید کہ مسافر ہونے کی وجہ سے پانی اویلیبل نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اصل جو ایشو ہے وہ سفر کا نہیں ہے بلکہ پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے، مگر اس زمانے میں خاص طور پر، آج بھی بہت سی جگہوں پر کہ سفر میں پانی کی اس قدر کی یا شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر یہ عام طور پر سمجھانے کے لیے اسی کیس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے وطن میں بھی ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم ہی کا حکم اس کے لیے بھی ہوگا، اور سفر ہے مگر پانی اویلیبل ہے تو غسل لازم ہوگا، تیمم صحیح نہیں رہے گا۔ پھر واقعی یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کے حدود کیا ہیں، کتنی دور تک تلاش کرنا لازم ہے، بغیر اس تلاش کے تیمم درست نہیں ہوگا، اور جب اتنی تلاش کے بعد نہ ملے تو تیمم صحیح ہوگا۔ پانی مل رہا ہے مگر غصبی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، پانی مل رہا ہے مگر اتنی قیمت پر جو اس کے لیے تباہی کا باعث ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سارے وہ تفصیلات ہیں جو بغیر معصومین کے بیان کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تیمم کی جو بات آئی اس میں منہ اور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر مسح کیا جائے گا، یہ بھی حدیثوں کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو قرآن کا انداز ہی یہ ہے کہ ہیڈ لائنز ایک اجمالی تعلق، اس کا اوور ویو وہ ہمیں دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل شدہ احادیث کے اس ذخیرے کی روشنی میں ان کی تفصیلات بیان کی ہوتی ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 45، اس کے اندر اہل کتاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ کہ جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا اور سرپرستی کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مدد اور نصرت کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے جو کافی نسبتاً طویل ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ جو جملوں کو ان کے مقام سے تحریف کر کے ہٹا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور سننے کے بعد بھی ہم حکم عدولی کریں گے، معصیت کریں گے۔ وَاسْمَعْ ہم سنیے، غیر مسمع مگر آپ کی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال وَرَائِنَا کہ رائنا کہتے ہیں زبان سے، لین بِأَلْسِنَتِهِمْ لیکن دوسرا معنی لے لیتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی جو زو معنی ہے کہ ایک عربی کا مطلب ہے ایک اپنی زبان کا مطلب ہے، تو مطلب وہ لے لیتے ہیں کہ جو نامناسب ہو، لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کو پازیٹیولی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور اعتراض کرتے ہوئے دین میں۔ اگر وہ یہ کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ سنیے، وَانظُرْنَا اور ہماری طرف نظر کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، وَأَقْوَمْ اور زیادہ صحیح بات بھی ہوتی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ مگر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی اگر اتنے کھل کر ہی یہ والی جس جماعت کا ذکر ہے، اگر اتنا کھلا ان کا معاندانہ رویہ ہوتا تو رسول کے پاس آ کر اس طرح کے الفاظ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھے۔ یہ منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ بظاہر بہت میٹھے بنتے تھے مگر ان کا کئی جگہوں پر دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا تھا کہ مثلا سمینا و اطانا کے بجائے سمینا و اسینا کہیں گے، تو یہ اسینا وہ زبان سے کہیں تو پھر بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی، ایکسپوز بھی ہو جائیں گے، تو سمینا کہیں گے، اسینا وہ دل میں کہیں گے۔ اسی طرح سے وسمع سنیے، اور پھر جو غیر مطمئن ہے کہ بغیر آپ کی بات نہ سنی جائے، یہ بات بھی وہ جملہ وہ دل میں کہیں گے، جس کا خالق نے یہاں پر انکشاف کر دیا ہے۔ ہاں، ایک جو رائنا کی جو لفظ ہے وہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے کہ اس کے اندر وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ لفظ استعمال کیا اور زو مانی کہ اس کا جو اپنی زبان کے اندر نامناسب مطلب ہے وہ لیا کرتے تھے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہ لفظ استعمال کرتا تھا تو اس کا بھی پھر اپنی محفلوں کے اندر مذاق اڑاتے تھے، لہذا اس سے پروردگار عالم نے روک دیا تھا کہ کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ خامخواہ مذاق اڑا سکے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 47 سے 54، 47 سے 54 تک، بہت اہم صفحہ ہے یہ۔
پہلی آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کے اس نظریے کی رد ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ایک انسان قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اسے نجات مل سکتی ہے، یہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے اس کی واضح طور پر رد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تصدیق با ایمانہ کہ یہ قرآن، یہ نبی کی تعلیم نہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہی ہے۔ اپنے وقتوں میں جو نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی صورت میں وہ بالکل برحق تھا، اپنے وقت میں جو نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بالکل برحق تھا۔ تحریف کے بعد والے ذمہ دار ہیں، مگر اصل جو کتاب تھی اس کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وعید ہے، وارننگ ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی یہ عذاب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فنردها علی ادبارها، تو ہم اسے پیچھے کی طرف پلٹا دیں گے۔ یہ ایک شدید عذاب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کا چہرہ پلٹا دیا جائے پشت کی طرف تو ظاہر کہ نہ اس کے اندر کوئی حسن ہے، نہ کوئی جمال ہے، نہ کوئی خوبصورتی، وہ اس کی ہلاکت کا اعلان ہوگا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کر دیں جس طرح سے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت پر، شنبے والے، سنیچر والے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کی طرف سورہ بقرہ کے اندر بھی متوجہ کیا گیا، اور سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ جن لوگوں نے تجاوز کیا تھا یہود میں سے اور مچھلیوں کے شکار کے حوالے سے ایک خواہ کا ہیلا وہ لے کر آئے تھے اور اپنی اوور اسمارٹنس میں مارے گئے اور بعد میں لعنت پروردگار کا حصہ ان کو ملا، حقدار قرار پائے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور جو امر پروردگار ہے اللہ کی بات وہ ہو کر رہتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ امر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یقیناً اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی جس کی وہ چاہے وہ مغفرت کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہتان باندھا۔ اب یہ آیت جو ہے ایک طرف امید دلاتی ہے کہ اگر ایک انسان شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو بخشش کا امکان بہرحال موجود ہے، اور دوسری طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں مشروط ہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ، یعنی کنڈیشنل ہے، اور اللہ کا چاہنا بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ایک امید بھی پیدا کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس کو خوف بھی دلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اس کی اگر آپ وسعتوں میں جائیں تو اگر خدا کسی کو نبی منوانا چاہے اور خدا کی اس بات کو جانتے بوجھتے رد کر دیا جائے تو یہ بھی شرکی کا ایک انداز ہوگا، یا کوئی اور عہدہ کی جو خدا منوانا چاہے اور انسان جانتے بوجھتے، ایک تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لیکن جانتے بوجھتے اگر وہ کام کرے کہ پروردگار عالم کچھ منوانا چاہے اور وہ ماننے سے انکار کر دے تو پروردگار عالم کی نظر میں یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جائے گی۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ان افراد کی مذمت کی ہے جو خود پسندی کے مرض کا شکار ہیں۔ کہ حبیب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا یزکون انفسہم، جو اپنی ہی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے، یعنی اصل تعریف تو یہ ہے اپنے منہ میں مٹھو بننے سے کیا حاصل، اور وہ ذرا برابر انظر، ذرا دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذبا، کہ کیسے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ کو افترا کرتے ہیں، یعنی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور اس سے بڑھ کر کھلا ہوا گناہ کیا ہوگا، یعنی یہ بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہود کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے
قرآن مجید میں ان کے دعووں کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، یا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں نہیں داخل ہوگا کوئی سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ خود ستائی ہی تو ہے، یہ خود پسندی ہی تو ہے، اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے۔ تو اگر واقعاً کوئی ایسا ہے تو پروردگار اس کی تعریف کرے گا، پروردگار اس کو محمد قرار دے گا، پروردگار اس کے قصیدے پڑھے گا، پروردگار عالم اس کی تعریف کرے گا، اور لوگوں کے درمیان بھی اس کا اخلاق ایسا ہوگا کہ اگر کوئی دشمن ان کے فضائل کو مٹانا بھی چاہے تو پروردگار عالم ان فضائل کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا، جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنوں نے خوف جان کی وجہ سے ان کے فضائل چھپائے، اور غیروں نے، دشمنوں نے، نفرت اور عداوت کی وجہ سے ان کے فضائل چھپائے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پروردگار کا اہتمام نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج دو عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہر جگہ حضرت امیر المومنین کے فضائل ہمیں گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ گویا اسی آیت کی ایک عملی تفسیر بھی ہے۔ دوسری طرف بنو امیہ کے ٹکسال میں کتنی ہی جعلی حدیثیں ڈھالی گئیں اور جھوٹے فضائل نقل کیے گئے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جو منصف پسند علماء کرام ہیں ان سب نے ان احادیث کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لے آئے، معتقد ہو گئے جبت اور طاغوت کے، دو بت جو مشرکین مکہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہنے لگے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ راستے کے اعتبار سے یہ جو بت پرست ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ سے زیادہ بہتر راستے کے اوپر ہیں ان کے مقابلے میں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کا ہرگز کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ اب اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو بیان کیا گیا کہ احد کی لڑائی کے بعد کعب بن اشرف یہ ایک شخص تھا جو 70 سواروں کے ساتھ رسول اللہ سے عہد شکنی کر کے، مسلمان یہ نہیں تھا، یہود میں سے تھا، اور وہ گیا تاکہ کفار قریش کو آپ کے مقابلے پر آمادہ کر کے مقابلے پر لے آئے اور ایک الائنس ان کے ساتھ بنائے۔ تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ تم اور محمد دونوں اہل کتاب ہو، جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو گے ہم کو تم دونوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب اس نے اس موقع پر اپنی وقتی مصلحت کی خاطر کعب نے جبت اور طاغوت دونوں کو سجدہ کر لیا اور توحید کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا، اور یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ ہاں اگر کمپیئر کریں تو تم لوگوں کو بہتر پاتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے اور جو ان کا دین ہے۔ تو یہاں پر ظاہر پیغمبر اکرم کی نفرت اور پیغمبر اکرم کی دشمنی میں اس نے مشرکین مکہ، انہوں نے جو وہ افراد کے جو توحید کے اوپر کمپرومائز کیے بیٹھے تھے ان کے ساتھ جا کر ان لوگوں نے الائنس قائم کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے جس کی مذمت اس آیت کے اندر آ رہی ہے۔ اب پروردگار عالم اس پر ارشاد فرماتا ہے کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا بھی ملک اور اقتدار میں کوئی حصہ ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ ایسا فیصلہ کرتے پھریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے مقابلے میں کمتر قرار دیں۔ کیا ان کے پاس بھی کوئی ملک ہے، کوئی نصیب ہے، اس کا حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو ذرا سا بھی نہ دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کے مقابلے پر جو ان کا سٹینڈ تھا اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر وہی الناس کا لفظ پیغمبر اکرم مراد ہے کہ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی یہ اسی بات پر حسد کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اتنا نمایاں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے ہیں۔ فقط آتینا، تو اللہ نے عطا کیا ہے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمتہ حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور یہ اللہ نے عطا کیا ہے ملک عظیم، یہ ہے اللہ کی عطا۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت واضح قرینہ بن گیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت وہ یہاں پر مراد ہیں کہ جن سے یہ حسد کیا جا رہا ہے، اہل کتاب کی طرف سے بھی اور پھر بعد میں
بعض ایسے افراد سے کہ جو بظاہر مسلمان تھے مگر ان کی طرف سے حسد ہوا بھی۔ خود معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہیں وہ کہ جن سے حسد کیا گیا، نحنو محسودون، ہم سے حسد کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے دیگر روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر تھوڑا سا آیتوں کو پیچھے سے آپ لے کر چلیے کہ جہاں پروردگار عالم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمنا نہ کرو، یعنی اس میں حسد نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی جو اللہ کے دی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کے فضل ہی میں سے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ملک عظیم کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کچھ آیتوں کے بعد اس اطاعت کا مطالبہ کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ، رسول اور اولی الامر کا ذکر ہے۔ تو اگر اس پوری آیتوں کے سلسلے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ آل ابراہیم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت ان کے ایک اسٹیٹس کو اور مرتبے کو سمجھایا ہے۔ خود بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے جو سیرت کی کتابوں کے اندر تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اور پھر بعد میں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم یزید کا یہ مصرع پڑھنا دیکھتے ہیں، جب دربار میں اہل بیت اسیر کر کے لائے گئے تھے تو اس نے جملہ یہی کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا کا سارا بنی ہاشم کی طرف سے ڈھونگ تھا ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ جو اللہ نے اقتدار دیا تھا اس کو ڈھونگ سے تعبیر کیا یزید نے، اور یہ کہا کہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسد وہاں تک چلا گیا، حسد دنوں سے ختم نہیں ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60، 55 سے 60۔ گزشتہ سے پیوستہ پروردگار عالم نے آل ابراہیم کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ انہیں اللہ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی عطا کیا، اور اس ملک عظیم کو الگ سے مینشن بھی کیا، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ کیا یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، اس پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے۔ اب آگے جو اس صفحے پر پہلی آیت ہے وہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی اس سے روگردان ہو گیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ سے بڑھ کر کون سی آگ ہوگی۔ اب اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خدا جسے اقتدار عطا کرتا ہے اس میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ چنانچہ آل ابراہیم کو خدا نے اپنی طرف سے اقتدار عطا کیا، اب یہ لوگوں پر ہے کہ کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا۔ جیسے نہیں مانا اس کے نہ ماننے سے ان کے اقتدار پر کوئی حرف نہیں آتا، اسی کی آخرت میں ظاہر کہ بربادی ہو گئی کہ جہنم کی آگ کا وہ مستحق ہو گیا، اور اسی کو سمجھایا گیا کہ دوزخ سے بڑھ کر کون آگ ہو سکتی ہے۔ ان پرنسپل انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، جیسا کہ سورہ ذاریات کے اندر اعلان ہوا، اور بہت سے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تو اس سے جو منشاء پروردگار ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ لوگ اس مقصد کو پورا نہ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ رسول کو بھیجا گیا اور اس وقت اکثریت آج بھی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے ان کی رسالت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، وہ نہ مان کر خود مجرم قرار پائیں گے جو جانتے بوجھتے نہیں مان رہے۔ یہی معاملہ آل ابراہیم کا بھی ہے جو بالآخر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بعد میں ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی اس کا مصداق امام زمانہ کی صورت میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ کفر کس چیز کا کیا؟ بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا۔
سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم عنقریب جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، ان کی سکن، ان کی جلد، تو بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو دوسری جلد سے۔ ظاہر ہے کہ جلد یا سکن جو ہے وہ ایک ٹول ہے اذیت پہنچانے کے لیے، پنشمنٹ دینے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ عذاب کو چکھے۔ لیذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے، عزیز ہے زبردست، صاحب اقتدار، شکست ناپذیر اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے اس کے لیے ارشاد ہوا والذین آمنوا، وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کو انجام دیا، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے ان باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں پر، کپلز ان کے پیئرز ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور وہاں پر ان کو داخل کریں گے ہم کہ جہاں پر محفوظ سائے ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً حکم دیتا ہے تم کو، یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اب ظاہر ہے کہ امانت کا مصداق وہ مال بھی ہے جو کبھی مالک حفاظت کے لیے دوسروں کے پاس رکھا دیتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو کسی معاہدے، ایگریمنٹ یا ذاتی حق سے کسی دوسرے کے لیے اپنے اوپر عائد ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے اہم تو اللہ کے طرف کے احکام ہیں، وہ اوامر، وہ نواہی، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ جن کی تعمیل ضروری ہے۔ اس سے عہدہ برا ہونا امانت داری کا بہت اہم جز ہے۔ اور پھر اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی کی بیعت کروائی ہے تو پھر اس کو بھی انسان پورا کرے، یہ بھی ایک وعدہ اور یہ ایک عہد اور یہ ایک پیکٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ خواہ کے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے ایک نظریہ جو ذہن کے اندر کسی نے بٹھا دیا، چاہے اس کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، مگر اسی کو اب قبول کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کے ذہن کو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ وہ مختلف افراد کی باتوں کو سن کر صحیح طریقے سے عدل کے مطابق فیصلہ کر سکے اور ظلم نہ کرے۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بشارت ان بندوں کے لیے یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو مختلف باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور جو اس میں سے دی بیسٹ یا بہترین ہوتا ہے اس کو وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے عدل کی بات کی ہے کہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں یقیناً کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سمیع بصیرہ، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور ان کی جو تم میں حکومت کے حقدار ہیں، فرما روائی کے حقدار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھوٹا اگر کوئی دعوی رسالت کر لے تو وہ یہاں پر رسول یا الرسول کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اقتدار پر قبضہ کر لے تو وہ اولی الامر کا مصداق نہیں ہو پائے گا، بلکہ ایک ایسی اطاعت کہ جو ایبسولوٹ اوبیڈینس، ایبسولوٹ اطاعت کہ جس کے اندر کوئی کنڈیشن بھی نہ ہو، کہ اسی کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، وہ تو پروردگار، وہ بے عیب، اور پھر اس کی طرف سے الرسول، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عصمت ہر اعتبار سے مسلم ہے، اور پھر انہی کی طرف سے معین کردہ وہ افراد، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جن کا اعلان پیغمبر اکرم نے کیا تھا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اولی الامر کی تفسیر کے حوالے سے ایک نظریہ برادران اہل سنت کا ہے، ایک نظریہ شیعوں کا ہے۔ شیعوں کا نظریہ اس کے اندر بہت واضح ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ مطلق اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا کوئی حکم قرآن اور سنت اور پیغمبر اکرم کے منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے نزدیک وہی ائمہ اہل بیت ہیں، وہی 12 امام
کہ جن کے اندر پہلے حضرت علی علیہ السلام ہے اور آخری امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی ارشاد ہوا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے پلٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نزاع یا تنازع کے نتیجے میں جب اللہ اور رسول سے پوچھا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سائلنٹ رہیں گے، بلکہ وہ بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا اور رسول بتائیں گے۔ اگر اسی پر اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر سے کون مراد ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ سے پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا۔ اور جب ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں وہاں پر رہنمائی مل گئی کہ پروردگار عالم نے انہی میں سے اولی الامر مقرر فرمائے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد۔ اور پھر جب ہم پیغمبر اکرم سے رجوع کرتے ہیں تو غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم ہاتھ بلند کر کے مولائیت کا اعلان کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا یہ کہنا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، جو صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں تفسیروں کے اندر بھی انذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر کے اندر اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ یہ میرے بعد میرا وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہاں پر اطاعت کا لفظ بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بھی مل جاتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو 12 کا عدد بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 کا عدد کسی اور مسلک کے اندر موجود نہیں ہے، تو بہرحال یہ جو نظریہ ہے اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے 12 خلفاء کے بھی نام لے لیا، خلفاء کا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے پہلے حضرت علی ہوں گے، تو پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے آخری کا تعارف مہدی کہہ کر کروا دیا، تو پہلی اور آخری کڑی ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور 12 کا عدد ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اور کسی اور جگہ یہ عدد کا نہ ہونا، ایک ہی جگہ پر یہ عدد کا ہونا کیس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے نظریے پہ باقی رہنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ خدا کے سامنے اپنا کیس پلیٹ کر سکتے ہیں، وہ ان کو حق ہے۔ یہ بھی ایک موقف ہے، صرف اس ایک موقف کو سمجھیے کہ یہ بھی ایک اوپینین ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اوپینین بیس لیس ہو، اس کی بھی کچھ نہ کچھ فاؤنڈیشن ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ دلیل ہے۔ آیت نمبر 60 جو ہے وہ اور زیادہ مسئلے کو حل کرتی ہے، جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا انہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت باطل کے پاس مقدمے لے کر جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے انکار کریں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ہر حاکم اولی الامر ہوتا تو پھر پروردگار عالم کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ پروردگار کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جو بھی حاکم بن گیا ہے تو وہی اولی الامر ہے، لہذا کوئی طاغوت تو ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے اگلی آیت میں ہی اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ اگر کوئی جبرن حکومت کے اوپر اقتدار پر قبضہ کر لے تو پھر وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ پھر وہ اس سے انکار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں مبتلا کرے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔